بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یکم محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن ذوالحجہ کی 26 یا 27 تاریخ کو ابو لولو مجوسی نے جو چوکیاں بنایا کرتا تو وہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ جو ہے مسجد نبوی شریف میں صبح صادق یعنی کہ فجر کے وقت میں آپ نماز فجر صحابہ اکرام کی موجودگی میں امامت فرما رہے تھے اور خلافت کا دور تھا، تو جس وقت یہ ابو لولو مجوسی فاروق اعظم کے کسی مسئلے سے اس کو دشمنی اور عداوت تھی، تو اس نے آپ پر حملہ کرنے، آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے خنجر زہر آلود بنا کر اپنے خمیس میں چھپا کر لایا، اور پہلی صف میں جیسے ہی کھڑا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے فجر کی فرض نماز پر آپ نے رکعت باندھی، حتیٰ کہ آپ نے جس وقت پہلی تکبیر کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلی رکعت کی ہو یا نہ کی ہو، بہرحال اسی درمیان میں ابو لولو مجوسی نے جس وقت آپ پر خنجر نکال کر پشت کی طرف آپ پر حملہ کرتا ہے، تو ایسا ضرب اور ایسا زخم اس خنجر سے آپ کو جب لگتا ہے تو آپ اسی وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ زمین پر آتے ہیں۔ اتنا خون بہتا ہے تو اللہ اکبر بہت ہی زیادہ گہرا زخم آپ پر لگ گیا، لیکن اسی درمیان میں صحابہ کرام نے ابو لولو مجوسی کو پکڑنے کے لیے جب اس کے قریب گئے تو وہ مجوسی نے دیگر اور صحابہ پر بھی حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد کئی صحابہ اس میں شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، اور ایک صحابی نے چادر ڈال کر اس کے چہرے پر اس کو پکڑ لیا گیا، اور وہ جب یہ منظر کو دیکھا ابو لولو مجوسی نے، اب میری کوئی خیر نہیں ہے، اب مجھے سزا دی جائے گی، تو اس نے جو خنجر لایا تھا اسی خنجر سے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ کیا تو اسی خنجر سے اپنے آپ کو مار کر خودکشی کر لیا۔ یہ ابو لولو مجوسی نے یعنی کہ 26 یا 27 ذوالحجہ کو مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے وقت میں آپ پر جب حملہ کیا، اسی 3 دن میں آپ بستر علالت میں رہے، اور محرم کا جو چاند رات تھی تو چاند رات کے وقت آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور پہلی محرم کو آپ کو تدفین یعنی کہ گنبد خضرا میں آپ کو تدفین کی گئی ہے، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں۔ اب یہ حقیقت ہے، اور ہمارے علماء محدثین سیرت نگاروں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر آپ کی تاریخ کے حوالے سے 20 کتاب، اور یعنی کہ 20 یا 24 یعنی کہ اس سے زائد بھی کتاب کے حوالے ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات مبارک جو شہادت ہوئی ہے وہ ایک محرم ہی کی تاریخ کو لکھا ہے۔ اب کچھ حاسدین جو کالی جو اہل روافظ ہو یا اہل رافضی کی دیکھا دیکھی میں کچھ اہل سنت الجماعت کے کچھ، یا سنی کا ہو اہل سنت الجماعت کے کچھ ایسے لوگ نمائندے ہو جو اپنے آپ کو تو سنی کہتے ہیں، لیکن ان کا یہ روش یہ ہو چکا ہے کہ وہ اہل روافظ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تاریخ اور حقائق کو ماننے کے بجائے ضد اور ہردردی یہ کہتے ہیں کہ یہ جھٹ سے یہ تہمت اور الزام تراشی کرتے ہیں کہ تم کو اہل بیت اطہار سے دشمنی ہے، جلن ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ یکم محرم کی
ہمارے علماء مفسری محدثین سیرت نگاروں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی شہادت جو ہے یہ محرم کو، ہاں 26 یا 27 کو آپ کو زخم جب لگا تو 2 یا 3 دن تک بستر علالت پہ رہے، پھر آپ کو چاند رات کی محرم کی اس وقت آپ کی شہادت ہوتی ہے رات میں، پھر صبح کے دن پہلی تاریخ کو محرم کی آپ کو تدفین کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ حقیقت ہے اور اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، اور انکار کرنے والا تو وہی ہو سکتا ہے جو عداوت اور دشمنی کرنے والا اور ایسا ہر درمی کرنے والا ایسا ہی ہو سکتا ہے، ایسا کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر اب کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جڑ سے اہل سنت والجماعت، اور اگر ایسی کتابوں کی تاریخ اور حقائق کو اگر پیش کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے بہت یعنی کہ تانا تشنگی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ناسبی کا فتویٰ لگاتے ہیں، یعنی کہ اہل بیت سے ان کو دشمنی ہے۔ جب بھی اہل بیت اطہارت کے مہینہ آتا ہے، دن آتا ہے، تاریخ آتی ہے، تو پھر وہ محفل کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، عداوت میں یہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مجلسوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو روافض سے تو ہم کو کوئی بلا شکوہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے اسلام کے دشمن ہیں اور ان سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن وہ دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں، اور اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان جو پہنچا ہے وہ اہل رفض یعنی کہ رافضیوں سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ لیکن گلا شکوہ ان سے ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن پھر اس طرح کی باتیں کر کے جو اہل سنت جماعت کے معتبر عالم ہو یا کتابوں کے اگر حوالے اگر پیش کرتے ہیں تو جھٹ سے انکار کرتے ہیں اور گمراہی اور ناسبی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اہل بیت سے آپ کو بغض ہے، جلن ہے، اس طرح کی باتیں کر کے جو لوگوں کے اوپر تانا تشنگی کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی اس کی بکواسات اور اس طرح کی باتیں کرنے سے حقائق تو چھپ نہیں سکتی ہے، کیونکہ کتابوں کے اندر لکھا جا چکا ہے جس کے اندر کون تاریخ ہے، کون سی تاریخ میں آپ کی شہادت ہوئی۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ بھی کہتے ہیں کچھ ایسے مخالفین بھی ہیں جو رفضی ہو یا تفضیلی ہو، یہ کہتے ہیں یکم محرم الحرام کو شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانا دراصل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو روکنے کی ایک چال ہے۔ تو اب دیکھیے آپ یہ اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے، حالانکہ دو دن تاریخ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے فاروق اعظم کی شہادت ہوتی ہے۔ امام حسین کی شہادت سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوتی ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ پھر اس کے اندر بیان کرنا یہ بغض کیسا ہے، یہ جلن کیسی، یہ ناسبیت کا فتویٰ کیسا ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے محدثین علماء کرام نے اگر انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کیا وہ سب کے سب ناسبی ہے؟ کیا وہ سب کے سب وہ اہل بیت سے جلنے والے تھے؟ کیا وہ سب کے سب جو ہے اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والے تھے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اگر ایک فتویٰ، اگر ایک الزام، اگر ایک تہمت اگر آپ کسی کو اگر لگا رہے ہو تو یاد رکھے یہی وہ الزام و تہمت اوپر تک جاتا ہے جنہوں نے ان کی دن اور تاریخ اور شہادت کا دن لکھا ہے اپنی کتابوں میں۔ ذرا سوچ سمجھ کر بولا کریں اور وہ سوچ سمجھ کے لوگوں پر تہمت لگائے۔ یاد رکھیں ناظرین، ہمارا یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی اہل بیت کے ذکر کو، محفل کو روکنا یا ان سے بغض و عداوت رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں نہ کرے، لیکن اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ کے اکرام سے بھی محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ دونوں سے عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہو، یا مولا علی رضی اللہ عنہ کی محفل ہو، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی محفل ہو، یا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی محفل ہو، یا کسی اہل بیت اطہارات کے محفل اگر ہو، اور اس محفل میں اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ذکر اگر چھیڑتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی قباحت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ خود مولا علی خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ اگر صالحین کا، نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے
تو فاروق اعظم کا ذکر خیر ضرور کیا جائے۔ امام حسین نیک ہے، اہل بیت اطہارات میں امام بھی ہے، تو اگر ان کی مجلس میں ان کی شہادت کے بیان میں اگر فاروق اعظم کا ذکر اگر کرتے ہیں، بالکل بجا ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جب صالحین کا ذکر کیا جائے تو فاروق اعظم کا بھی ذکر خیر کیا جائے۔ اور یہی بات نہیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اپنے مجلسوں میں آراستہ کیا کرو، بیان کیا کرو۔ جب کسی بھی ولی کا، صحابی کا، اہل بیت اطہار کا ذکر اگر محفل ہو تو اس میں ضرور فاروق اعظم کا ذکر کر کے اپنی محفلوں کو سجایا کرو، آراستہ کیا کرو۔ یہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد مجلس میں عمر پاک کا ذکر خیر کرنا، یہ فرمایا یہ بات نکھر کے آتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے۔ حضرت پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ضرور کیا جائے۔ تو ہر محفل میں صحابہ اور اہل بیت کی اگر محفل ہو تو اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جائے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگ فتویٰ لگاتے ہیں لگانے دیجئے، یہ ان کا ہمیشہ وتیرہ طریقہ رہا ہے۔ اہل سنت پہ تہمت اور الزام ناسبیت کا فتویٰ لگانا یہ اہل روافض ہی کا طریقہ رہا ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے خود فرمایا ہے جو کسی کو ناسبیت کا فتویٰ لگاتا ہے کسی سنی عالم کو یا سنی اہل سنت جماعت کو، تو یاد رکھ لینا کہ علماء اور محدثین فرمایا کرتے تھے، اور جو فتویٰ لگا رہا ہے ناسبیت کا، ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ اہل شیعہ ہے یا تو رافضی ہو سکتا ہے ایسا فتویٰ لگانے والا۔ اب دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کثرت کے ساتھ یاد کیا کرے، اور انہیں یاد کرنے سے عدل و انصاف یاد آتا ہے، ان کا دور خلافت کا وہ عدل و انصاف، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری یاد آتی ہے۔ اور جب یہ عدل یاد آتا ہے تو پھر اللہ بھی یاد آتا ہے۔ تو کسی کی صفات، کسی کے اخلاق، کسی کا ذکر، کسی کا نام محفل میں یاد کرنے سے پھر وہ عدل ان کے اخلاق یاد آتے ہیں، تو پھر اللہ بھی یاد آتا ہے۔ اچھے لوگوں کی محفل میں فاروق اعظم کا ذکر کرنا۔ پھر ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، یعنی کہ ثواب ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے 3-4 حوالے پیش کیے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر محفل ہو تو اس محفل میں فاروق اعظم کا اگر ذکر خیر اگر کر رہے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے خود یہ اجازت دی ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ ان کا ذکر ہر محفل میں کیا کرے۔ محفل نکھر کے آتی ہے، آراستہ ہو جاتی ہے، فاروق اعظم کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ میرے عزیزان محترم، ادب کے ساتھ میں آپ کو التماس یہی کروں گا، یہی پیغام دوں گا کہ ہم جب اہل بیت اطہارات کا ذکر کرتے ہیں فاروق اعظم کا بھی ذکر کریں۔ یکم محرم کو آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ذکر خیر اور فاروق اعظم اہل بیت اطہارات کا ذکر کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے، دونوں سے عقیدہ اور محبت کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا